نحمده ونصلي اس کو لگے وہ تو بزرگ میں ہیڈ سے اس کو لگے ہوا تھا فجر میں کیسا نکلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا ذکر اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا محمد مصطفیٰ، السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ جمعہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہی شان والا خدا ہے جس نے ناواقف لوگوں کے درمیان انہی کی جنس سے ایک عظیم رسول کو بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور یہ عظیم رسول ان میں سے اوروں کو بھی پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے جو پہلوں سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دو سورہ جمعہ کی دو آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ہماری گفتگو جو ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری شریف کی، جب یہ دو آیات مبارکہ سورہ جمعہ کی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں یہ بیان کیا کہ میں نے اللہ رب العزت نے ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول کیسا عظیم ہے کہ یہ جاہلوں کو علم سکھاتا ہے کتاب کا اور حکمت عطا فرماتا ہے، اور ان کو گناہوں کے میل سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اگر وہ نہ آتا تو یہ کھلی گمراہی میں ہوتے۔ یہ آیت میں فرمانے کے بعد آگے فرمایا اللہ پاک نے، کیا فرمایا کہ یہ عظیم رسول ان میں سے اوروں کو بھی پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے جو ان سے نہیں ملے۔ مطلب صحابہ اکرام سے جو نہیں ملے ان کو بھی یہ رسول کیا کرتا ہے؟ کہ پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ تو اس بات پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قال قلت من ہم یا رسول اللہ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا،
کیا فرمایا انہوں نے؟ 3 بار سوال فرمایا حضور سے کہ یا رسول اللہ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں جن پر آپ آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے اور ان کے نفس کا تزکیہ کریں گے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے، اس کی تعلیم دیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 3 مرتبہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وفینا سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مجلس میں موجود تھے، تو وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر پھر فرمایا سرکار نے ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء، کیا فرمایا سرکار نے؟ اپنا دست مبارک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایمان سریا کی بلندی پر بھی ہو تو ان میں سے کچھ لوگ بلکہ ایک شخص اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا، یعنی اگر ایمان کہاں پر ہو؟ سریا بولے تو چاند یہ ستاروں کے جھرمٹ کو بولتے ہیں، سریا بولے تو جہاں پر کئی تارے مل کر جو ہے نا کیا ایک ساتھ چمکتے نا، اس کو بولتے ہیں۔ تو آسمان کی اتنی بلندی پہ ایمان اگر ہے تو اللہ کا ایک بندہ یا حضور نے فرمایا کہ فارس میں سے کچھ لوگ اس کو وہاں سے کھینچ کر لا لیں گے زمین پہ، بولے سرکار۔ یہ حدیث جو سنائی نا بخاری شریف کی ہے، کتاب التفسیر، باب قولہ وآخرین منہم لما یلحق بہم، حدیث نمبر 4897 ہے۔ اس حدیث کی شرح میں بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے مؤرخین نے اور بہت سارے فقہا نے یہ بیان کیا کہ وہ جو شخص جس کے بارے میں حضور فرما رہے آسمان کے بلندیوں پر ثریا میں بھی اگر ایمان ہوگا وہ وہاں سے زمین پر لا لے گا، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو یہ وہ امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے سرکار کیا فرما رہے کہ اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو سریا کی بلندیوں پر بھی ایمان ہوگا تو اس کو زمین پہ لا لے گا، اپنے تفکر سے، غور و فکر سے، اپنی تجدید کے ذریعے، سمجھ رہے آپ، اپنی محنت اور جد و جہد کے ذریعے اس کو زمین پر لے آئے گا۔ یعنی ایسا بندہ ہوگا جس کو اللہ دین کی گہرائیاں عطا فرمائے گا، تفقہ فی الدین کا جو ہے نا کیا ہے وصف اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، جس کے مقام و مرتبے کو دنیا میں کوئی فقیہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد والوں کی بات ہو رہی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد والوں میں کوئی بھی اس کے کیا ہے تفقہ کو، اس کی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے بتائے ہوئے قرآن اور حدیث سے نکالے ہوئے مسائل کے استنباط تک پہنچ نہیں سکے گا، وہ اتنی گہرائیوں والا ہوگا۔ ایک خواب دیکھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فارس کی سرزمین سے اٹھنے والے اہل فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج تک کوئی ان کے ٹکر کا شخص پیدا نہیں ہوا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حق میں سرکار نے بیان فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، اور یہ اس کوشش میں کہ میں سرکار کا جسد مبارک دیکھتوں قبر مبارک کو کھود رہے ہیں۔ اب کھودتے کھودتے رسول پاک کے جسم اقدس تک پہنچ گئے، یہ خواب کی بات سنا رہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ خواب کیسا بھی پڑھ سکتا، تو اب جب جسد مبارک تک جب کھودتے کھودتے قبر پہنچ گئے تو وہاں رسول پاک کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا خواب میں، اس کی جگہ پہ کیا نظر آ رہے؟ ہڈیاں نظر آ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں اور بکھری ہوئی حالت میں نظر آئے۔ اب خواب دیکھے تو ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، ارے ایسا کیوں مجھے خواب نظر آیا؟ اور گھبرانے والی بات بھی ہے، جبکہ رسول پاک حدیث پاک میں فرمائے کہ انبیاء کے جسم قبروں میں سلامت رہتے، اور مجھے ایسا کیوں نظر آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے وہ سلامت نظر نہیں آیا؟ یہ تو عقیدے کے خلاف بات نظر آ رہی۔ تو گھبرا گئے تھوڑا سا، اور اس وقت کے مشہور معبر، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے بہت بڑے امام حضرت علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، بہت یعنی کہ زہد و تقوی کا پیکر اور علم کا پیکر۔ اللہ پاک نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ وہ جو خواب کی جیسی تعبیر بولتے تھے نا، ہو بہو ویسی ہوتی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو وہاں ان سے دریافت کیا کہ حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا، کیا اس کی کچھ تعبیر ہے؟ تو بولے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ بولے کیا ہے تعبیر؟ یہ ہے کہ جو تم دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈی مبارک بکھرے ہوئے اور تم ان کو جوڑے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تم کو دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی گہرائی کا علم عطا فرمائے گا۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے مسائل کے موتی چن چن کر نکالو گے، اس طرح نکالو گے کہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تعبیر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ تم آگے چل کے بہت بڑے امام بنیں گے، ایسے امام کہ ساری دنیا تمہاری تفقہ کو مانے گی، تمہاری فقہ کو مانے گی، ساری دنیا میں جو ہے نا آپ کی فقہ کا ڈنکا بجے گا، ایسے بڑے امامت کا رتبہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ہوا ایسا ہی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر امام اعظم کہلائے فقہ کی دنیا میں، اور کیسے کیسے بڑے بڑے محدثین نے جو ہے آپ کی تقلید کی، اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ ابھی مختصر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے 90 سال کی عمر عطا فرمائی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے تھے، اور آپ نے حدیث، قرآن مجید اور فقہ مسائل، یہ سارے چیزوں کو سیکھنے کے لیے جن اساتذہ سے علم دین کو حاصل کیا ان کی تعداد 4000 تک پہنچی ہوئی ہے، جن میں اجلہ صحابہ اکرام بھی ہیں، تابعین اکرام بھی ہیں، اور ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام زین العابدین امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت زید بن علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد، امام ابو یوسف جیسی ہستیاں آپ کے شاگردگی کا شرف حاصل کیے ہیں۔ تو شاگردوں کو اور آپ کے اساتذہ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جن کا نام ہے حضرت امام حماد بن ابی حنیفہ، حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد بزرگوار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا کہ انہوں نے 30 سال تو ایسے گزارے اپنی زندگی کے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایسے کنٹینیو سال بھر روزہ رکھتے ہوئے 30 سال آپ نے گزار دیے، اور راتوں کی شب داری کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے حفاظ کو آپ نے تلاوت قرآن کرنے میں پیچھے چھوڑ دیا۔
اتنا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے کہ 40 سال کا وقت تو آپ نے اپنی زندگی کا ایسا گزارا کہ رات میں کبھی آپ بستر پر تکیہ لے کر ٹیک نہیں لگائے یا ہاتھ کا ٹیک لگا کے بھی راحت حاصل نہیں کیے، کنٹینیو رات بھر جاگتے رہے۔ ایسے 40 سال آپ نے عبادت خدا میں گزارے، اور عالم یہ تھا ایک رات میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ کون فرما رہے؟ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے۔ یہ آپ کے کیا ہے؟ عبادتوں کا عالم تھا، آپ کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، آپ کے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ بانی جامعہ حضرت محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا اپنی کتاب میں، اور یہ واقعہ کہاں سے نقل کیا؟ امام موفق اور امام کردی کی کتاب ہے مناقب الامام اعظم، مناقب الامام الاعظم کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک اجنبی شخص آ رہا تھا، وہی جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ایک گھر کی آڑ میں چھپ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ نے آواز لگائی کہ اے شخص تم کیوں چھپتے ہو مجھے دیکھ کر؟ میں نے کچھ آپ کو نقصان پہنچایا ہے یا پھر مجھ سے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کر چھپتے ہو، مجھ سے گھبراتے ہو، ڈرتے ہو، ملنے میں جھجک محسوس کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا قبلہ بات ایسی ہے، میں آپ کے 10,000 درہم دینا ہوں، آپ کا قرض دار ہوں، 10,000 درہم آپ کے مجھے دینا ہے، تو میں میری غریبی کی وجہ سے آپ کو لوٹا نہیں پایا، تو اس وجہ سے مجھے شرم آئی آپ کے سامنے کیسا ہوں، آپ پوچھے تو میں جواب کیا دوں گا، اس لیے میں چھپ گیا گھر کی ایوٹ میں۔ تو جیسے اس نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تیرے وہ 10,000 جو تجھے دیے تھے نا وہ معاف کر دیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ 10,000 درہم جو تو مجھے دینا ہے وہ میں نے معاف کر دیے، اور میری وجہ سے جو تجھے چھپنے پڑنے کی ضرورت درپیش ہوئی اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ بولے معاف بھی کر دیے، پھر خود ہی تجھ سے معافی چاہ رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آپ کی سخاوت کا جو ہے عالم کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعند ترتیب عدد کل معلوم لک۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی ہستی گزرے ہیں جو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر کبیر میں، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کے تحت انہوں نے واقعہ نقل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مجوسی پر قرض تھا، مجوسی شخص تھا ایک دوسرے مذہب کا، اس کے اوپر امام اعظم کا کیا تھا؟ قرض تھا، تو اسے حاصل کرنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے، اس کے گھر کے قریب گئے تھے۔ جب آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ جب آپ نے اپنے جوتے کو جھٹکا تو نجاست کا چھینٹا وہ جس سے قرض لینے گئے تھے، مطلب جس کو قرض دیے تھے مجوسی شخص کو، اس سے لینے کے لیے گئے تھے، تو اس کے مکان پہ جو ہے نا وہ چھینٹے آپ کے جوتے کے پڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں دیوار پر یہ چھینٹے، تو یہ اس مجوسی کی دیوار پر عیب بنا رہے گا، اور اگر اسے کورید کر نکال دوں تو پہلے مٹی کی دیواریں ہوتی تھی تو کچھ مٹی بھی گر جائیں گی دیوار میں سے،
تب نکالوں نہ کو نکالوں، یہ فکر میں ہیں آپ۔ تو کیا ہوا؟ پھر آپ نے دروازے پر دستک دی، وہ مجوسی شخص باہر آیا اور اس کی باندی باہر آئی، اور آپ نے اس سے فرمایا اپنے آقا سے کہو ابو حنیفہ دروازے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ اندر گئی اور وہ مجوسی سے کہا امام اعظم ابو حنیفہ دروازے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ باہر تشریف لایا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت چاہیے اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ کا قرض دار ہوں، مگر فی الوقت میں آپ کا قرضہ لوٹا نہیں سکتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو وہ قرضے کو تو رہنے دو، بولے کیا بولے؟ قرضے کو رہنے دو، اس سے زیادہ اہم چیز کے بارے میں پوچھنے تم کو بلایا، بولے۔ آپ نے فرمایا یہ دیوار پر تمہارے گھر کی میرے جوتے سے نجاست کے کچھ چھینٹے لگ گئے، تو اب اگر میں نہیں دھوؤں تب بھی اللہ کے یہاں حقوق العباد میں گرفت ہے، بندوں کے حقوق میں، کہ دیوار پہ چھینٹا کیسا ڈالا، اور اگر نکالتا ہوں تو مٹی گر جاتی ہے، تو پھر میں آپ کو بلا کے پوچھنا جو ہے نا کیا ہے صحیح جانا۔ تو شخص نے کہا کہ حضرت وہ دیوار کا میل بعد میں صاف کرتے مگر کی میرے دل کا میل جو کفر کا ہے وہ پہلے صاف کر دو، کلمہ پڑھا کے بلاؤ گے، کیونکہ اتنے اعلیٰ اخلاق جب یہ دین کے ہیں، دین اسلام کے، تو وہ دین کو لانے والے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ سمجھ رہے آپ؟ اور اتنے پیارے اخلاق والا دین اور وہ غلط ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا بلا، اور کلمہ پڑھا اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا عالم تھا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے حضرات، سوال کیا اٹھاتے ہیں؟ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو پھر رات کو اس کا مطلب بیوی سے ہم بستر نہیں ہوئے، اس کا مطلب رات کو اپنے بیڈ روم میں تشریف ہی نہیں لے کے گئے، تو پھر اگر ایسا ہوا 40 سال تک تو پھر امام اعظم کی اولاد کہاں سے ہوئی؟ بول رہے، بہت اہم سوال ہے بھائی۔ جب بیوی کے قریب اتنے گئے، غسل ہی فرض نہیں ہوا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے 40 سال تک، اور رات بھر میں قرآن روز پڑھے، تو پھر یہ صاحبزادے حماد کہاں سے آگے؟ ایک اعتراض پیدا ہوا، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں دیا۔ آیت کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بیوی سے ہم بستر ہونے کے 3 اوقات ہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ ایک وقت عشاء کے بعد کا ہے، دوسرا وقت فجر کی اذان سے پہلے کا ہے، تیسرا وقت ظہر کی نماز کے وقت کا ہے، یعنی 12 بجے سمجھ لو آپ، 12 ساڑھے 12۔ تو قیلولہ جس کو بولتے، دن میں جو ہے نا سونے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے جو قیلولہ کیا جاتا، اس کو کیا بولتے؟ من الظہیرتی کہہ کر اللہ پاک نے بیان فرمایا، یعنی دوپہر کا وقت، یا تو ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کا، یا ظہر سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ 3 وقتوں میں بندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں 3 اوقات گنائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا 2 وقتوں پہ تو ہر کوئی عمل کرتا ہے، ایک عشاء کے بعد کا، دوسرا فجر سے پہلے کا، مگر یہ تیسرے وقت پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیسرے وقت پر عمل کیا۔ کونسے وقت پر؟ ظہر کے بعد کا وقت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات بھر آپ کا عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک
جاگتے رہنا اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن کی مخالفت پر نہیں، قرآن ہی پر عمل کرتے ہوئے ہے، بات گوشے گزار ہوئی۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ آپ سے اتنے احادیث مروی ہے، اتنے احادیث مروی ہے، آج جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بھی حدیث نہیں معلوم تھی، کہتے پورا خالی دماغ سے مسائل بولتے تھے، دماغ سے فتوے دیتے تھے، قیاس پر ان کا پورا مسلک ٹکا ہوا ہے۔ یہ جہالت والی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث پاک کی روح سے مسائل کا استنباط کر کے امت مسلمہ کو 83,000 مسائل عطا فرمائے۔ کتنے؟ 83,000۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک حدیث پتہ نہیں تھی، انہیں خبر نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر کتاب ہی لکھ دی ہے مسند امام اعظم کے نام سے، یوٹیوب پر نیٹ پر موجود ہے، اگر جس کو پڑھنے کا شوق حاصل کر لے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اور مسائل کا جب استنباط کرنے کی بات آتی تو آپ کی مجلس میں سب وہ علماء اکرام، مفتیان اکرام بیٹھے ہوتے جو جگید حافظ بھی ہوتے اور اپنے وقت کے بہترین فقیہ ہوتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سبوں کی تعداد میں موجود علماء، حفاظ اور فقہاء کے سامنے ایک آیت شریفہ کو پیش کرتے اور فرماتے اس سے یہ مسئلہ نکل آیا۔ اب اس پہ بحث ہوتی، اس طرف کے علماء بحث کرتے، اس طرف کے علماء بحث کرتے، ارے یہ بھی تو مفہوم نکل سکتا، یہ بھی تو نکل سکتا، یہ بھی تو نکل سکتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے سب وہ علماء بیٹھے ہوئے کتنی تکرار ہوتی تھی ہوگی۔ کبھی کبھی ایک مسئلے کو تحریر میں لانے کے لیے 3 مہینے گزر جاتے تھے، 4 مہینے کا وقت گزر جاتا تھا، سمجھ رہے آپ؟ اتنی بحثیں ہونے کے بعد جب سب متفق ہو جاتے یہ رائٹ مسئلہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف سے فرماتے کہ اس کو تحریر کر لو، اس کو تحریر کر لو۔ تو جن کے ایک ایک فتوے پر، ایک ایک مسئلے پر اتنے علماء کی بحثیں ہوتی تھی، یوں کہہ دینا آسانی کے ساتھ کہ وہ ایک حدیث نہیں جانتے تھے، یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت کے حامل ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن معین، یہ کون ہے؟ بہت بڑے محدث اپنے وقت کے، ایسے محدث ہے امام اعظم، امام بخاری جن کو آپ بول رہے، جن کی بخاری شریف پڑھتے ہو اور حوالے دیتے ہو، وہ امام بخاری کے استاد محترم ہے یہ۔ اور امام بخاری نے بخاری لکھنے کے بعد اپنے 3 شیوخ، 3 اساتذہ کے سامنے بخاری پیش کی، حضرت یہ کتاب لکھا ہوں، یہ کتاب لکھا ہوں، اب اس کو میں جو ہے نا لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے اللہ علیہ بیان، وہ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، بولے ہر حدیث کو پڑھنے والے ایسے اپنے وقت کے جلیل القدر محدث کون؟ یحییٰ اپنا استاد مانتے ہیں، تو پھر کیا بچ گیا؟ ان کی تقلید کرنے میں کیا رکاوٹ بن گیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے دور میں بڑے بڑے فقہاء محدثین کو ان کی تقلید کرتے ہوئے پایا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو تحریر میں لائے نا، آج ہاتھ میں لے کے بڑی آسانی کے ساتھ بول دیتے بخاری کو مانو، بخاری سے ہٹ کے مسئلہ رہا تو ہم نہیں مانتے۔ جو یہ بولنے والے ہیں نا وہ بھی بخاری سے ہٹ کے احادیث کو مانتے، جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم صرف بخاری کو مانتے اونلی، ان کی زندگی سے نہیں گزرتی بغیر بخاری کے دوسرے کتب سے احادیث لیے بغیر، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھوگتے تو ضرور ہیں، مگر کبھی بخاری کے سندوں کے بارے میں نہیں پڑھا۔ اٹھا کر سندیں دیکھ لیتے بخاری کی کہ کون سی حدیث کس سے لی ہے، تو پتہ چل جاتا کہ وہ احادیث امام بخاری کو پہنچانے والے اساتذہ میں کئی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کون کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں اور امام بخاری کے اساتذہ میں جو حنفی ہیں، جو کیا ہیں؟ حنفی ہیں،
تقلید کے قائل ہیں. اگر تقلید بدعت ہے تو لگا ان کے اوپر فتویٰ. یحییٰ ابن معین پر ہے کسی مائکہ لال میں جرت؟ کسی میں جرت نہیں ہے. وہ بدعتی تھے تو پھر امام بخاری نے ان سے احادیث کیوں لی؟ وہ اگر بدعتی تھے تو امام بخاری نے ان کے ہاتھ پیر کیوں چومے؟ وہ بدعتی تھے تو پھر امام بخاری نے ان سے بخاری کو پبلک میں پہنچانے کے لیے اجازت کیوں لی؟ غور کرنے والی بات ہے. تو امام بخاری کے محدثین جو ہے نا، بخاری شریف کے اندر حدیثیں جنہوں نے دی ہیں، وہ محدثین کی تعداد 32 ہے. 32 ایسے محدثین ہیں جو حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور وہ یا تو امام اعظم کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. بات سمجھ رہے آپ؟ اور ان میں سے ایک امام ہے امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد. انہوں نے 6 حدیثیں امام بخاری کو دی. کتنے حدیثیں؟ جو ثلاثیات ہے. کیا ہے؟ ثلاثیات. دیکھو، ایک ہوتی احادیات، ایک ہوتی ثنائیات، ایک ہوتی ثلاثیات. ثلاثیات کا مطلب کیا رہتا معلوم؟ امام بخاری اور رسول پاک کے بیچ میں خالی 3 ہی لوگ رہتے حدیث بولنے والے ہو. سرکار سے انہوں سنے، ان سے انہوں سنے، ان سے انہوں سنے، ان سے امام بخاری. تو ایسے حدیثیں جو امام بخاری کے پاس 6 پہنچے، اور کیا ہے وہ؟ ان کے اور سرکار کے بیچ میں 3 ہی واسطے ہیں. ایسی حدیثیں جو 6 دینے والے، جس سے بخاری کا درجہ اور فضیلت بڑھتی ہے، وہ 6 حدیثیں دینے والے امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد ہے، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا ہے اور ان کی تقلید کی ہے، اور یہ حنفی مسلک کو اپنائے ہوئے ہیں. اور دوسرے امام ہیں امام محمد بن عبداللہ انصاری. انہوں نے 3 ثلاثیات دی ہیں امام بخاری کو. اگر یہ نکال دیے تو بخاری کا کچھ ویلیو نہیں رہ جاتا. سمجھ رہے آپ؟ حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں ایک اور استاد ہیں امام عبد الرزاق، امام المحدثین امام عبد الرزاق. انہوں نے خالی امام بخاری نہیں، 8 حدیث کے کتابوں کے اندر اپنی حدیثیں دی ہیں. کتنے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارمی. کتنے حدیث کے کتابیں بھی؟ 8. یہ جو نام سنا ہے نا، یہ 8 حدیث کی کتابوں میں امام اعظم کے شاگرد امام عبد الرزاق نے 2496 حدیثیں عطا کی ہے. کتنے؟ 2496. یہ کہنا کہ امام اعظم ایک حدیث نہیں جانتے تھے، کتنی بڑی جہالت ہے. ارے ان کے شاگرد نے یہ 8 ائمہ کو ان کے حدیث کے کتب میں 2496 حدیثیں دی. جب شاگرد اتنے دے سکتا ہے تو استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے اساتذہ میں جو 4000 اساتذہ ہے، جن میں امام جعفر الصادق ہے، امام زید بن علی اوسط ہے، اور امام محمد باقر جیسی ہستیاں آپ کے اساتذہ میں ہے. آپ اندازہ لگائیے. پھر امام بخاری کے اساتذہ میں ایک استاد آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت مکی بن ابراہیم. انہوں نے بخاری شریف میں 11 حدیثیں ثلاثیات دی ہیں. ثلاثیات کا مطلب میں نے بتا دیا. کتنی دی ہیں؟ 11 حدیثیں دی ہیں. اور یہ سب امام اعظم کی تقلید کرنے والے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور مکی بن ابراہیم نے ثلاثیات 11 دی امام بخاری کو. اب ان کے امام بخاری کے اساتذہ میں سے بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. کون بیان کر رہے؟ اسماعیل بن بشر. یہ مناقب الامام اعظم للموفق جلد 1 صفحہ نمبر 204 پر ہے یہ واقعہ. کس کا واقعہ سنا رہے؟ اسماعیل بن بشر. کس کا واقعہ سنا رہے؟ مکی ابن ابراہیم کا. انہوں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث سنا رہے تھے مجلس کے اندر. حدیث سناتے ہوئے بولے حدثنا امام اعظم ابو حنیفہ. کیا بولے؟ یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کو روایت کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے. جب انہوں نے یہ کہا، مجلس میں سے ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا، طالب علم نیا نیا آیا تھا. اس نے عرض کیا کہ حضرت والا ہمیں ابن جریج جو محدث ہے ان کے حدیثیں سناؤ.
میں امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیثیں نہیں سنتا، تو حضرت مکی بن ابراہیم جلال میں آ گئے اور فرمایا اب حدیث نہیں سناتا کیونکہ اس نے بکواس کر دی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، اس بدبخت کو مجلس سے نکال دو۔ وہ شخص اٹھ کر مجلس سے جب تک نہیں گیا آپ نے حدیث نہیں سنائی، اور جب وہ نکل کر چلا گیا تو بہت ساری حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اپنی مجلس میں ایسے شخص کو بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بکواس بکے۔ اور اولیاء اللہ میں حضرت شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی جیسی شخصیت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی میں تقلید فرمائی اور بعد میں حنبلی مسلک کو آپ نے اپنایا۔ اور امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز جیسی ہستی نے امام اعظم کی تقلید فرمائی۔ یہ خالی تصوف کی دنیا کے ولی نہیں، اپنے وقت کے محدث بھی ہیں۔ 3 سال تک مدینے کی سرزمین پر حدیث کا درس دیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے۔ ایسے امام نے جو ہے نا تقلید کی امام اعظم ابو حنیفہ کی، باقی کیا بچ جاتا ہے؟ آپ دیکھیے، غور و فکر کیجئے، 600 کتابوں کے مصنف ہے حضرت محمد الحسینی بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف، آپ نے امام اعظم کی تقلید فرمائی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے تقلید فرمائی۔ ارے جن کے دل پر اللہ کی جانب سے کشف ہوتا ہے اور جو بڑے بڑے ولایت کے مقامات پر فائز ہیں، ویسے اولیاء اللہ نے کہا کہ اگر تیری دعا قبول نہیں ہوتی، بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اگر تیری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگ کے دیکھ، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ایسی ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سخاوت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال، اہل بیت سے محبت کرنے میں بے مثال، حتیٰ کہ میں نے میرے استاد سے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھی تو میرے والد بزرگوار نے میرے استاد کے پاس 1000 درہم بھیج دیے تحفے میں۔ تو استاد چلے آئے، میں ایسا کیا تو بھی گفٹ کر آپ کو، یا ایسا کیا تو بھی خوش کر دیا حضرت جو آپ 1000 درہم مجھے تحفے میں بھیج دیے؟ تو بولے میرے صاحبزادے حماد نے جو سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لیا نا، تمہاری وجہ سے یہ کوئی معمولی بات سمجھ رہے؟ یہ 1000 روپے کم ہے، بولے 1000 درہم، قسم خدا کی اس کی قیمت تو میں ادا ہی نہیں کر سکتا، اگر اس سے بھی زائد رقم میرے پاس ہوتی تو وہ بھی تمہیں تحفے میں بھیج دیتا۔ ذرا اندازہ لگائیے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ جو ہے نا ہستی کا نام ہے جنہوں نے دیکھا امام ابو یوسف، امام محمد، یہ دونوں آپ کے شاگرد خاص ہیں اور بہت بڑے ولی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور اپنے وقت کے مفسر، محدث، فقیہ ہیں، فقیہ اعظم کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ دونوں ہستیوں کے طالب علمی کا دور تھا، گھر میں پریشانیاں تھی، معاشی بحران تھا، گھر والوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا کیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کمانے کے لیے بھیجنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مجلس میں یہ دونوں نہیں آ پا رہے، تو پھر آپ گھر پر گئے اور تشریف لے جا کر گھر والوں سے دریافت کیا کہ کیا وجہ سے نہیں بھیج رہے بچوں کو؟ تو بولے یہ معاشی بحران ہے ہمارے پاس، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بچے اگر کما کے لیں گے تو ہی گھر چلنے والا ہے، لہٰذا یہ اگر پڑھائی کرتا ہے تو کمائی رک جاتی ہے، کمائی کرتا ہے تو پڑھائی رک جاتی ہے، دونوں میں سے ایک چیز کو ہی ہم ادا کر سکتے۔ تو حضرت کیا فرمائے مسکرا کے کہ مہینے بھر کا جو بھی تم کو راشن چاہیے، جو بھی خرچہ ہے میرے جیب سے آ کر حاصل کر لینا، بولے مگر یہ دونوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ دونوں مکانوں پہ جا کر آپ نے دونوں کا خرچہ خود کے پیسوں سے اٹھا کر دونوں کو پڑھایا، اور یہ آج پوری دنیا کے امام مانے جاتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسی شخصیت کے حامل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص باتوں میں سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے خواب میں بحالت خواب اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا۔
کیا کیا؟ 100 مرتبہ دیدار کیا. اور ایک مرتبہ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کوئی ایسی جو ہے نا کیا تسبیح یا ایسی دعا بتا دے کہ جس کو پڑھے بندہ تو وہ جہنم سے محفوظ کر دیا جائے. تو ایک بہت بڑی تسبیح ہے، اس کے کچھ الفاظ آپ کے گوشے گزار کر دوں. سبحان اللہ الابد الابد، سبحان اللہ الواحد الاحد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان اللہ رافع السماء بغیر عمد. اس طریقے سے پوری ایک پیج کی تسبیح ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خواب میں عطا فرمائی. فرمایا جو بھی یہ پڑھے گا میں اس کو جہنم سے نجات عطا کر دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اتنا دیدار کیا، اتنا دیدار کیا، بند آنکھوں سے بھی کھلی آنکھوں سے بھی، کہ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو حنیفہ کی جان ہے، میں نے پورے دین میں سرکار کے سوا کچھ نہیں دیکھا، سرکار کے سوا کچھ نہیں لکھا، سرکار کے سوا کچھ پایا ہی نہیں. فرمایا آپ نے. آپ اندازہ لگائیے عشق رسول کا کیا عالم ہے. اور جب ائمہ اہل بیت سے محبت کی بات آتی ہے، امام جعفر الصادق، امام حضرت زید بن علی اوسط اور حضرت امام محمد باقر جیسی ہستیوں کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حسب استطاعت کبھی 4-4 ہزار درہم بھجوا دیا کرتے، کبھی 5-5 ہزار درہم بھجوا دیا کرتے تھے. یہ آپ کی اہل بیت کے ائمہ سے عقیدت اور محبت کا عالم تھا، اور آپ کے اساتذہ کے ادب کا یہ عالم تھا. کسی نے پوچھ لیا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ حضرت آپ کو اتنا بڑا مقام کہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو کہا جاتا ہے، اتنے بڑے امام آپ بنا دیے گئے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کون سا عمل کرتے ہیں آپ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس صرف میرے اساتذہ کے ادب و احترام کی وجہ سے. کتنا ادب کرتا ہوں میں میرے اساتذہ کا، جو میں نے کیا ہے نا اسی کی پاداش میں اللہ پاک نے مجھے یہ بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتوں سے فارغ ہو جائے.